اللہ علیہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بے انتہا کرم فرمایا، رحم فرمایا، فضل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی دین کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو آج جس عنوان پہ انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ صبر اور تحمل ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور جو ہے خوف سے، فاقہ کشی سے، جان اور مال کے نقصانات سے اور آمدنیوں کے گھاٹوں میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ان حالات میں بھی تم صبر کرے، ان حالات میں جو صبر کرے، جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تو انہیں خوشخبری دے دو۔ قرآن میں کیا کہا کہ اللہ آزمائیں گے ان تمام چیزوں سے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر کرے تو کہا کہ انہیں خوشخبری دے دو۔ کس چیز کی خوشخبری دے دو؟ تو کہا انہیں خوشخبری دے دو کہ وہ ان پر اور ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوں گی، ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا ان آیت سے؟ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو زندگی میں دو طرح کے حالات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی راحت، کبھی دکھ، کبھی کہہ تو کبھی آہیں، کبھی سسکیاں تو کبھی آرام سکون، کبھی بے چین ہوتا ہے انسان، بے اضطرابی کی حالت میں ہوتا ہے، تو کبھی صحت کی لذتیں پاتا ہے، کبھی بیماری و بقا ہے تو کبھی رزق کی فراخی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کبھی تنگی ہے تو کبھی شہنشاہی ہے، تو کبھی ماتم بھی ہے، کبھی زندگی ہے، نئے پھول کی آمد پر مبارکباد دے رہا ہے کوئی، تو کبھی موت پر تعزیت انسان کر رہا ہے نا؟ یعنی انسان کی زندگی اسی کا نام ہے۔ تصویر کے دونوں رخ جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی فطرت میں داخل ہے۔ خوشی اور غم دونوں دنیا میں آئیں گے۔ سمجھ رہے؟ خوشی، لذتیں جو ہے وہ بھرپور زندگی، ایسا ہم سوچیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں میں اور لذتوں میں ہی معلوم ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میری زندگی میں سب کچھ میری کوششوں اور محنت کا یہ پھل ہے اور ایسی ہی ہونی چاہیے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ہمیں خوشی مل رہی ہے، یہ سب میں سکون اور راحت کی زندگی گزار رہی ہوں، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے ساتھیوں، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ جب زمانے کی گردش زمانے میں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو انسان گھبرا جاتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، روتا ہے، کبھی شکوے کرتا ہے، اپنے مالک کو بھول بھی جاتا ہے، گلے شکوے کرنے لگتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ ایمان، ایسے وقت میں ایمان والوں کی خاص صفت بتائی۔ کہا کہ ایمان والوں کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ مصیبتوں میں، آلام میں، مصیبت میں، مشکلات میں وہ جو ہے نا وہ صبر اور تحمل سے کام لیتے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ صبر اور تحمل یہ مومن کی اخلاقی صفت ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایک پازیٹیو رویہ اختیار کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی صبر اور شکر کے ساتھ چلتا ہے، مصیبت آلام میں بھی صبر اور تحمل سے کام لیتا ہے، خوشحالی میں، فراخی میں، فراوانی میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ جیسے مصیبت میں صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، اسی طرح مومن کی صفت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں شکر بھی کرتا ہے۔ یعنی زبان سے شکر کے کلمات وہ ادا کرتا ہے، دل میں اللہ کی عظمت کا احساس، اپنے اعمال سے اللہ کے احکام کی بجاوری کرتا ہے، یہ مومن ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی سورہ ابراہیم میں نہیں فرمایا شکر گزاری کرنے والوں کے لیے؟ کیا فرمایا ہے؟ اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ
صبر اور تحمل یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو، یہ رب کی طرف سے بڑی عنایت ہے۔ بظاہر تمہیں لگ رہا ہے کہ او ہو بیچارہ تو کتنا برداشت کر رہا ہے، کتنا نبھا رہا ہے، ہمیشہ بیماریوں میں، ہمیشہ غریبی میں، ہمیشہ جو ہے نا پریشانی میں اس نے زندگی گزاری، اور لوگ اس کے اوپر جو ہے نا بیچارگی کہہ رہے ہیں، اور لیکن جس کے اوپر تکالیف اور بیماریاں اور حالات اور پریشانی آ رہی ہے، اس نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پہ صبر کیا کہ اللہ میں ہر حال میں راضی، ہر چیز پر راضی، تو پھر تو جنت ہے نا۔ آنا ہے تو آؤ، ان پتھروں پہ چل کے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یعنی بندہ جب اس طرح سے صبر اور شکر کے ساتھ چلتا ہے تو پھر اللہ رب العزت وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو سورہ ہود میں اللہ کیا فرماتے ہیں، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں نا، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، سمجھ رہے، ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں نا، تو کیا کہتا ہے، میری ساری مصیبتیں ڈھل گئی، پھر وہ اترانے لگتا ہے، انسان شیخی بگارنے لگتا ہے نا۔ تو اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے نا، تو بس کون سے لوگ ہیں جو صبر کرتے اور نیک کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی مغفرت رکھی ہے، بڑا اجر رکھا، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ قرآن میں سورہ ہود میں اس طرح فرما رہے ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ جو مومنین ہیں ان کی یہ صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ جب ان کو زوال نعمت ہوتی ہے، یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے، نعمت ختم ہونے لگتی ہے، مصیبت سر پر آن پڑتی ہے، پھر وہ مال کے اعتبار سے ہو، جان کے اعتبار سے ہو، اپنوں کے اعتبار سے ہو، اولاد کے اعتبار سے ہو، تو ایسے لوگ اللہ قرآن میں جو مومنین کی نشانی بتا رہے ہیں کہ فرمایا وہ صبر سے کام لیتے، اور جب انہیں نعمت عطا کی جاتی ہے تو اس نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں، یہاں پر صرف بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں صرف ہم نے سن لیا، بلکہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا، اس سے مراد ہم اپنے آپ کو اپنے دل میں، اپنے دل کی گہرائی میں، اپنے اندر ہم اتریں اور ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا واقعی میں ہم بھی شکر کا مقام آتا ہے تو بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور مصیبت، آزمائش، پریشانی چاہے جان سے، چاہے مال سے، چاہے اولاد سے آتی ہے تو کیا پھر ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ میں ہی ملی تھی، میں تو کتنا شکر ادا کرتی ہوں، میں ہی ملی تھی، اللہ پاک نعوذ باللہ کوئی اس طرح سے سمجھ رہے ہیں، یا پھر شکایت کرے کہ اس طرح سے ہو گیا، اس طرح سے ہو گیا، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے شکوے کرے۔ تو ایسے تو نہیں ہے ہمارے ساتھ معاملہ، ہم چیک کریں اپنے آپ کو، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ہیں ان مومنین کی جماعت میں یا نہیں ہے، کیا ہم صبر اور شکر سے کام لینے والے بنتے ہیں۔ ہاں، زوال نعمت کے وقت ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے ساتھیوں کہ یہ جو حالات ہے، یہ جو تکالیف ہے، یہ پریشانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بندی، میں نے تجھے پہ جو حالات ڈالے، میں نے جو تجھ پہ آزمائشیں ڈالی، تو کیا کہتی ہے اس پر، ہاں، ان حالات میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتی کہ نہیں کرتی، اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتی کہ نہیں کرتی، اور اللہ پر کامل یقین ہے یا نہیں ہے، ہاں، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی میری مشکلات دور نہیں کر سکتا۔ جب بندے پر حالات آتے ہیں نا تو کیا کیا کرتا ہے جانتے ہو، بندہ ناجائز امور کی طرف دوڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں، حرام کاری تک پہنچ جاتا ہے، جادو، اور ہندوؤں سادھو اور باباؤں کے پاس چلا جاتا ہے، اور جو نام نہاد جو مولانا کے نام پر جو لوگوں کو تعویذ گنڈے دے رہے ہیں ان کے پاس چلا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ بھی میرے مسئلے حل کر دو، میرے مسئلے حل کر دو، کہ بھی میرا بچہ تو کئی سال سے بیمار ہے۔ اگر ہمیں یقین کامل اللہ پر ہو کہ قرآن میں شفا ہے، ہم اسے پڑھ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کریں گے، اسے پڑھ پڑھ کر پانی میں پلا کر اس کو پلائیں گے، اللہ ضرور شفا دے گا۔ میرے رب کی طرف ہم دعا مانگیں گے نماز کے ذریعے، اللہ نے کہا مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، ہاں،
تو یا اللہ میں نماز کے ذریعے مدد طلب کروں گی. یعنی یہ یقین بھروسہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے اوپر اعتماد ہو جب بندے کو، تو پھر اللہ اس کو کیا نہیں عطا کرتے. پھر آ رہی بات سمجھے، بہت کچھ اللہ عطا فرماتے ہیں. تو ایمان والے کی صفت ہی یہ ہے. تو اب ہمیں چیک کرنا ہے، کیونکہ دیکھو اللہ پاک کا وعدہ ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں، استقلال سے کام لیتے ہیں، صبر اور استقلال سے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. سمجھ رہے؟ اسی لیے کبھی بھی آزمائشوں سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. پھر وہ مال کے اعتبار سے ہو، بعض لوگ خودکشی تک کر لیتے، اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اتنا اللہ پہ بھروسہ ہو، اتنا اللہ پہ بھروسہ ہو، اتنا اللہ پہ بھروسہ ہو، بھلے وہ آزمائش میں ہم دھستے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کریں، لیکن بس اللہ سے کہ نہیں اللہ آپ ہی پار لگائیں گے، یا اللہ میری نैیا آپ ہی پار لگائیں گے، بھلے میں کتنی گندی کیوں نہ ہوں، مجھے یقین ہے آپ ہی میری نैیا پار لگائیں گے. واللہ کہتی ہوں کچھ دیر، کچھ گھنٹہ یا کچھ ہفتہ، کچھ مہینہ یا کچھ سال کی آپ کو وہ آزمائش لگے گی، لیکن پھر جو اللہ پار لگائیں گے تو ایسے لگے گا او ہو میرے رب نے کتنی عافیت بخشی. سوچ بھی نہیں سکتا بندہ. کیوں؟ آزمائشوں میں تو اللہ نے اپنے محبوب ترین انبیاء کو بھی تو ڈالا نا، نبیوں کو نہیں ڈالا، اللہ کے محبوب بندوں کو. ہمیں ایسا لگتا ہے ہم گنہگار ہیں اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ مصیبت دی. نہ ایسا نہ سوچنا. اللہ نے تو اپنے پیاروں کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نہیں، اسماعیل علیہ السلام سے جان کی قربانی نہیں مانگ کر آزمائش میں ڈالا. ہاں، ایوب علیہ السلام سے صبر و استقامت کا عظیم مظاہرہ نہیں کروایا اللہ نے. ہاں، تو نعم العبد کا لقب عطا کیا ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، جن کے ہم امتی ہیں، پوری زندگی آزمائشوں میں سے بھری پڑی ہے. ہم پوری سیرت اٹھا کے دیکھیں، یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، چھوٹی سی عمر میں جتنے بھی قریبی رشتہ دار تھے سب چلے گئے، باپ کو دیکھا نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، 9 سال کی عمر میں دادا چلے گئے، چچا سے جو اتنی محبت کرتے تھے وہ بھی پھر بعد میں چلے گئے. اعلان نبوت کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب نبوت کا اعلان کیا ہمارے نبی نے تو قدم قدم پر مخالفت اور مظالم کا ہمارے نبی نے سامنا کیا. کوئی ہمارے نبی کو تانا دے رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے یہ تو ابتر ہے، اس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی نسل نہیں چلنے والی، ان کے لڑکے نہیں ہیں. کیسے کیسے ہمارے نبی کا دل دکھایا کہ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کیوں نہیں ہیں اس دور میں کہ اپنے نبی کے سارے زخم کو ہم خود اپنے سینے پر لے لیتے، ہمارے نبی کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے، جو لوگ ہمارے نبی کو الٹا سیدھا کہتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیتے، انہیں ڈھکیلتے اپنے نبی کے پاس سے دور ہٹاتے. پوری زندگی دیکھیں ہمارے نبی کی، ان کی مزاج دیکھیں ہمارے نبی کا، لیکن کیسا تھا، پوری زندگی قدم قدم پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. ہاں، لیکن ہمارے نبی کی طبیعت، ان کے مزاج میں ذرا بھی ملال نہیں آیا، کبھی بھی بددعائیں نہیں دی، شکوہ نہیں کیا اللہ سے اللہ نہیں ملا تھا، نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ ہمارے نبی نے اپنا مشن جاری رکھا کہ اللہ نے کیا کام دیا. آج اگر ہمیں کوئی تانا دے دے کہ بہت تعلیم سنتی ہے، یہی تیرے اخلاق ہے، ہمیں کوئی کہہ دے یہی تمہارے اخلاق ہے، بیان میں اتنا جاتی ہو، اجتماعات کرتی ہو، تعلیم کرتی ہو، تو پھر ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. اچھا اب سے ہم تعلیم نہیں سنیں گے، اب سے ہم مدرسہ نہیں پڑھائیں گے، اب سے ہم بیان نہیں کریں گے، ہے نا. کوئی تانا دے تو ہم فوراً اس نیکی کے کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہمارے نبی کو تو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، لیکن مشن نہیں چھوڑا. جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو چنا تھا نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے تمام تکلیفوں کو، مشکلات کو صبر اور استقلال اور خندہ پیشانی سے ہمارے نبی نے برداشت کیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہمارے تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہے ساتھیوں کہ جن لوگوں نے صبر کیا، استقلال کا مظاہرہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی تکلیف نہیں دور کی، ان کے غم کو نہیں دور کیا، بلکہ جس قدر غم اور مصیبت کا پہاڑ ان کے سامنے تھا نا، اس سے کئی زیادہ خوشیاں بھی دکھائی. سمجھ رہے؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نیک لوگوں پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بہت آزمائش آتی ہے، اور یہ سمجھ لیں یہ ان کی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی تعلق ہے ان سے، اور یہ انبیاء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی قسمت ہے نا جسے نصیب ہو جائے.
استاذہ نہیں کہتی. کچھ لوگوں نے، اور آج بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کچھ لوگ، استاذہ پہ غلیظ غلیظ تہمتیں لگا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے استاذہ کے بارے میں. لیکن استاذہ کہتی ہے، اگر ہم ان کے استاذہ کے سامنے ہم ان غلیظ تہمتیں لگانے والوں کے بارے میں برا نہیں کہہ سکتے. استاذہ کہتی کوئی بات نہ کرو ان کے بارے میں، وہ تو میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھ پر احسان کیا کہ انہوں نے جو یہ الزامات اور یہ تہمتیں مجھ پر لگائی نا، اور یہ جو اس طرح سے میرا دل دکھانے کی کوشش کی ہے، ان ساری چیزوں نے مجھے مزید میرے رب کے قریب کر دیا. میرا تعلق، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ سے اور زیادہ اچھا ہو گیا، مجھے اور اللہ کا قرب محسوس ہونے لگا. سمجھ رہے؟ تو اللہ والوں پر آتی ہے، ہر زمانے میں محنت کرنے والوں پر آئی. دور حاضر میں امت مسلمہ پر آزمائشیں دیکھیں گزر رہی ہے، کسی پر کسی درجے کی، کسی پر کسی طرح، کسی پر کسی طرح. ہاں، لیکن اختلافات، انتشار، اندرونی بیرونی سازشیں، ہر چیز اپنے عروج پر ہے، لیکن ہمیں اس پر صبر کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بس اوقات فیملی میں بھی ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی الزام لگا رہا ہے. ہمیں صبر کرنا ہے اور ہمیں اپنے اخلاق کو، ہمیں اپنے برتاؤ کو ویسے کہ ویسے ہی برابر رکھنا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی صبر استقلال کی تعلیم دیں انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا و تقبل اعمالنا و تقبل